بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب آئے فرشتے، یعنی کہ فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس، جاء آل لوط گھر والوں کے پاس، نیل مرسلون فرشتے آئے، قالا تو نور علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، تم وہ لوگ ہو جو منکرون، جو اجنبی لوگ ہو۔ قالو نے کہا بل جئناکا، بلکہ جئناکا ہم آئے آپ کے پاس، بما کانو فی اس کے ساتھ، کانو فی یمترون جس کا یہ جس میں شک کیا کرتے تھے۔ اس کے اگر جی کہا گا، اگر بعض سمجھے ہم لائے ہیں وہ جس کے ساتھ یہ وہ چیز جس کے شک کیا کرتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آئے ہیں، ہم لائے ہیں حق، وَأَتَيْنَاكَ ہم لائے حق، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً بے شک ہم لصادق یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ اور پھر آپ نکل جائے بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اسری یعنی کہ آپ گھر والوں کو لے کر چلیں، بقطع من اللیل رات کے ایک ٹکڑے میں، یعنی کہ رات کے آخری پہر کسی حصے میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیں، وَاتَّبِعْ اور آپ پیچھے رہیں، ادبارہم ان کے پیچھے، یعنی آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ولا یلتفت اور نہ یلتفت منکم تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے، احدن کوئی بھی تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور تم چلے جاؤ، یعنی تم چلے ہو جہاں کا، حیث جہاں کا، تؤمرون تم حکم دیے گئے ہو۔ وَقَضَيْنَا اور اس طرح فیصلہ کر دیا ہم نے، الیہ ان کے لیے، ذَلِكَ الْأَمْرُ اور یہ ہمارا یہ اس طرح ہمارا فیصلہ کر بھی، یعنی ذَلِكَ یہ حل امرہ ہمارا حکم، انا کہ بے شک دابرہ دابر کہتے ہیں جڑ کو، ہاؤلائے ان لوگوں کی، مقطوعن ٹوٹنا جڑ کاٹنے والے، یعنی کاٹ جانے والی ہے، مصبحین صبح ہوتے، یعنی کہ یہ ہمارا حکم ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ہمارا حکم ہے کہ ان کی صبح ہوتے ہوتے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے، یعنی کہ شہر بستی کے لوگ، یستبشرون بہت خوش ہو رہے تھے،
قال نوح السلام نے، یا لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء بے شک ہؤلاء یہ لوگ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تد فلا تدحتون تم مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور مجھے تم رسوا نہ کرو۔ تو یہ ہم پڑھ جیسے پڑھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے بھی ان کو نہیں پہچانا۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا، جب لڑکے کی بشارت دے دی اسحاق علیہ السلام کی، تو پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا آخر کیا معاملہ ہے، کس لیے ہے؟ کیونکہ فرشتے جب بھی آتے ہیں کوئی غیر معمولی حالات میں آتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجتے۔ تو یہاں ان سے یہ پوچھا کس ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مجرم قوم کے لیے آئے، یعنی کہ قوم لوط کے لیے ہم آئے، ان کو تباہ کر، ان کے عذاب کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہم سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ نبی اللہ صاحب نے ان سے جھگڑا بھی کیا کہ تم وہاں پہ تو لوط بھی رہتے ہیں، تم ان کو تباہ کر، انہوں نے بتا دیا کہ ہم آل لوط ہم جائے ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسل قال انکم قوم منکرون، ہم جو ہے ان کو بھی بچا لیں گے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے آئے آل لوط یعنی لوط علیہ السلام کے پاس آئے بھیجے ہوئے، تو لوط صاحب نے کہا کہ انکم قوم منکرون، تم انجانے سے لوگ لگتے ہو۔ کہ جب ان سے پوچھا کہ تم کو بتا دیا کہ تم تو انجانے سے لوگ لگتے ہو، آپ کون ہیں، کس مقصد سے لیے آئے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم وہ چیز لائیں جس کا یہ آپ سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب جس چیز کا آپ سے مذاق اڑاتے تھے ہم اسی کو لے کر آئے ہیں۔ تب یہاں سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو فرشتوں کو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہ اس شکل میں آ رہا، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کیونکہ ان کی قوم کو وہ جانتے تھے کہ ان کے قوم کی کیا فطرت ہے، تو اس مقصد کے لیے وہ آئے، تو وہ کتنے پریشان ہوئے کہ ان کو ان کے کس حال میں آئے، اور کتنا ہم پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کا دن تو بہت ہی مشکل دن ہے، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گئی، کتنا ان کا دل اس بات پہ تنگ ہوا۔ تو یہاں پہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا اور نہ ہی لوط علیہ السلام نے پہچانا۔ اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوسرے عام انسانوں کی طرح یہ جلیل القدر انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی کوئی، ان کو بھی سارا ہر بات کا غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ ان کے آنے سے پہلے انہیں جانتے ہوتے، ان کے آنے پر وہ باخبر ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ فرشتے آنے والے ہیں اور اتنی عمر میں اسحاق عطا ہوں گے، اور لوط اسلام کو بھی پہلے اپنی قوم کے انجام کو معلوم ہوتا۔ مگر اگر ایسا ہوتا، اگر یہ باتیں ہوتی ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ غور کریں کہ جو انہوں نے اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں آئیں، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے پر صبر انہوں نے کیا، آگ میں ڈالے جانے پر انہوں نے بھی استقامت کا اظہار کیا، پھر جبار مصر کی ذاتی کی آزمائش پر بھی صبر کیا، حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں جب پڑھائے ان کو چھوڑنے پر بھی صبر کیا۔ اگر ان سب کی، اگر ان کی آزمائش پھر تو آزمائش ہی نہ رہتی، اگر ان کا آزمائش، کیونکہ اگر پہلے سے علم ہوتا ہے کہ اگر ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تو ہر شخص پھر آگ میں کود سکتا ہے، ہر بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو پتا ہو کہ میں چھری چلاؤں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اس نے تو پھر چلا دیں، نہیں کچھ کیا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کا جو اپنی طرف سے جو بنائے ہوئے شیعہ حضرات نے تو یہاں تک بنا لیا ہے کہ جی انبیاء کے علاوہ ان کے جو 12 امام ہیں ان کو بھی ہر گزری ہوئی اور آنے والی ہر بات وہ جاننے والا قرار دے دیا۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں وہ بھی امام بھی ہر بات جانتے ہیں، جو آئے گی ان کو بھی پتا ہوگا، جو نہیں آئے گی ان کو بھی پتا ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے، یہاں تو نہیں بتایا، مگر یہاں تو تو مختصر بات کی گئی ہے، مگر ہم صبح ہود میں پڑھا ہے کہ وہ کتنے پریشان ہوئے۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے بھی ان کے سے کتنا جھگڑا کیا، ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ جی میں کچھ بھی کہوں انہوں نے جا کے تو ان کو تباہ کرنا ہی کرنا ہے، تو کوئی بات رہتی نہیں، پھر تو کوئی آزمائش نہ آتی۔ مگر ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ تم کون آئے ہو، تو پھر انہوں نے یہ بتا دیا کہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں، اب آپ اجنبی لگتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں فرشتے ہیں، اور ہم وہ چیز لے کے آئے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ قوم ہے کہ جب بھی آپ جب لوط اسلام اپنے قوم کو متنبع کرتے کہ تم شرک سے اور اس فعل جو خبیث سے کہ تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ان پر کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم وہی عذاب لے کر آئے جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں تھے،
اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر یہ بتایا گیا وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آئے حق کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور پھر ان کو بتا دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ جو ہے وہ صبح سویرے اپنے گھر والوں کو، رات کے کسی پہر آپ گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، یعنی کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، اور وَامْضُوا حَيْثُ، اور وَاللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے پیچھے پیچھے۔ مطلب یہ کہ آپ اگر پیچھے چلنے کا مراد یہ ہے کہ آپ، یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آدمی کو رہ نہ جائے، یا کوئی پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، تو اس کے مطلب نہیں کہ جیسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو کوئی وہ پتھر بن جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی رہ جائے پیچھے، اور یہ کوئی یہ کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے وہ تیزی پہ باقی نہیں رہتی، جو اللہ کے عذاب کی جگہ سے بھاگنے میں ہونی چاہیے۔ جس انسان جو وطن چھوڑتا ہے تو جو حسرت ہو، اسے بار بار دیکھنے کے بجائے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ آگے بڑھتے جاؤ، تاکہ نہ دل کسی اور طرف متوجہ ہو، اور نہ اللہ کے ذکر و شکر اور تمہاری رفتار میں کوئی کمی واقع ہو، اور نہ ہی کوئی قوم کی بربادی، بدترین بربادی دیکھتے دل میں کوئی رقت پیدا ہو۔ اس لیے فرما دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ تم میں سے نہ پیچھے مڑ کے دیکھے، اور لوط صاحب کہتے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کے پیچھے ہی چلا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے، اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو اسی طرح یہ بھی یہاں بھی کہا گیا ہے کہ آپ دودھ السلام کو ان کے پیچھے چلنے کو اس لیے دیا ہے کہ آپ ان کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں، کوئی پیچھے رہ نہ جائے۔ اس لیے جن لوگوں کے لیے حکم دیا گیا تھا ان سب کو آگے، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، اور پھر کیونکہ پیچھے جتنے بھی لوگ رہ جائیں گے جن میں ان کی خود کی بیوی بھی شامل ہے، تو ان پر تو عذاب آنے والا ہے۔ بتوا دیا ہے کلطفت منکم احد وامدو حیث، اور جہاں وہاں تم تک چلتے جاؤ جہاں تک آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے، بس یہ بتا دیا ہے کہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، اپنے یہ ماننے والوں کو ساتھ لیتے جائیں اور وہاں تک چلے جائیں جہاں تک آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے۔ تو آپ پھر وہاں سے پھر راتوں رات وہاں سے نکل لیے گئے۔ پھر ان کا دیکھا، پھر اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی، اور صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اس پر، ذَلِكَ امر، کہ یہ ہمارا کہ فیصلہ ان دابرہ، کہ بے شک دابر ہؤلاء، ان کی جڑ مقتون کو کاٹی جانے والی ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے، یعنی صبح ہوتے 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 ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کہ تباہ، یعنی مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ ہم پیچھے سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو عالیہ سافلہ، اوپر والے کو نیچے کر دیا، نیچے والے کو، یعنی ان کو اوپر سے نیچے لے جا کے، اوپر لے جا کے اس کو الٹا پھینک دیا۔ ان پہ چیخ بھی ہے، کہ دو تین قسم کے عذاب ان پہ آئے، زلزلہ بھی آیا، چیخ بھی آئی، اور آپ کو ان کو اوپر سے لے جا کے بستی کو الٹ دیا گیا، اوپر والا نیچے، نیچے والا ایسا اوپر کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا، تو یہ جڑ کاٹنا بالکل ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ بچی کچھ نہیں، کچھ نہ بچا ان کا۔ تو یہاں پہ بتایا کہ پھر ہوا کہ یہ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، آئے بستی والے خوشی خوشی۔ یہاں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ واہ کوئی، یہ مطلب نہیں، واہ کا یہاں مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد آئے، ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مسلسل اس کو ایک کہہ دیں کہ اس کو جوڑنے کے لیے بتا دی گئی، کہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف واقعے کے مختلف حصوں کو ملانے کے لیے آیا ہے۔ ورنہ اگر پہلے سے ہی وہی آ چکی ہوتی اور لوط اسلام کو مہمانوں کو جان چکے ہوتے، تو پھر فرشتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی، اور قوم کی پھر آگے پڑیں گے منت کرنے کی، اور اپنے قوم کی بیٹیاں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی ان کو۔ مگر یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف واقعات کو جوڑنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ پہلے کا ہے کہ وہ آئے، وہ شہر والے آئے اور بستی والے آئے، دوڑتے بڑے خوش خوش آئے۔ ہم جیسے سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ کس طرح خوشی سے وہ آئے، اور وہ جو ان کو لوط اسلام بھی جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھی کہ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ میری جو ہے یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیلت نہ کرو، مجھے ذلیل ان کے سامنے نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کی عزت تو تم کرنی چاہیے، ہر کرتا ہوتا ہے۔ مگر یہ ایسی قوم تھی کہ کسی کا یہ لحاظ نہیں کرتی تھی، اس کے یہاں کے ان کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بستی کے ایک شخص کے یہاں اگر چند خوبصورت مہمانوں کا آ گئے تو ان کے لیے کافی تھا کہ اس گھر پر جو ہے وہ باشوں کا ایک ہجوم بڑھائے،
اور اعلانیہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس سے پوری آبادی میں کوئی ایک ایسا عنصر بھی باقی نہ رہا تھا جو ان کے حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور نہ ان کے قوم میں کوئی اخلاق کی حص باقی رہ گئی تھی کہ جس وجہ سے لوگوں کو کوئی اعلان اعلان یا زیادتیاں کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی۔ سیدنا لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ ہو سکتا ہے عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا کیا کچھ بستی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا۔ قرآن میں تو تفصیلات نہیں مگر تلمود جو ان کی ہے اس میں اس قوم کے جو حالات لکھے ہیں ان میں سے کچھ ایسا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ان سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ تو ایک ان کا حالت یہ تھا ان قوم کی، اس قوم کی، لوط اسلام کی قوم کی، کہ اس میں ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زاد راہ بھی تھا، اپنا سارا سامان خود تھا۔ اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست بھی نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا اور مگر ایک صدومی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے یہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور اس کا مال تجارت سمیت اڑا دیا، سب کچھ لے اٹھا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سا مال بھی لوٹ کر اسے نکال دیا۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ سیدہ سارہ نے سیدہ لوط کے گھر والوں کی خیر دریافت کرنے کے لیے اپنے غلام کو صدوم بھیجا۔ تو جب وہ غلام شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے۔ تو اس نے اسے شرم دلائی کہ تم بےکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو، مگر جواب میں سرے بازار اس کا سر پھاڑ دیا گیا۔ تو اسی طرح یہ حال ہے کہ جیسے کہ غریب آدمی کہیں سے اس شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ فاقے سے بدحال ہو کر اپنی جگہ گرا پڑا تھا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر سیدنا لوط اور اس کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں رہ نہیں سکتے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی بھی غریب ان کی بستی سے روٹی کا کوئی ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ باہر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کے اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اگر کوئی باہر سے تاجر آتا اس کے اگر شامت کے مارے وہاں چلے آتے تو برسر عام لوٹ لی جاتی، ان کی فریاد کو مذاق میں اڑا دیا جاتا۔ انہوں نے اپنی وادی کو ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط کے زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹوکنے والی نہ تھی۔ تو یہ ان کے حالات تھے جن حالات میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو ان کو کوئی شرم حیا نہیں تھی، نہ کسی کا یہ مہمان کا خیال کرتے تھے کہ یہاں لوط اسلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ تو ان سے یہی کہہ لے کہ منت سماجت ہی کی جا رہی ہے، کیونکہ لوط اسلام کا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا، کوئی خاندان بھی تھا نہیں، بیٹیاں تھیں۔ تو یہ حالت اس قوم کی تھی۔ اب تو بعد میں جب پڑھ رہے ہیں کہ جب فرشتے انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ ہیں اور یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تو پھر جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں نے ایک ہی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پر مارا تو لوگ اندھے جو آ رہے تھے وہ سارے اندھے ہو گئے، پھر ان کو بڑا مشکل ہو گئی ساری سی طرح، پھر رات کو عذاب آ گیا اور یہ ان کا حال ہوا۔ باقی انشاءاللہ ہم باقی بیچ کل پڑھیں گے جو ان کے حالات ہوئے اور کس طرح انہوں نے حرکتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا مجھ سے بچائے جن کو ہر قوم نبی کی قوم جو غلط کام کیا کرتی تھی، ہر برے کام سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔